السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ہم 9th کلاس کا فرسٹ چیپٹر پڑھ رہے تھے، تو اس کا 4th پیراگراف پڑھتے ہیں. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 38 ایئرز آف ایج، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کی عمر کے ہوئے. ہی spent most of his time he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent most of his time in solitude. حضور پاک اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے اینڈ میڈیٹیشن اور غور و فکر میں گزارتے. مطلب حضور پاک اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں گزارتے. ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جایا کرتے کھانا اینڈ واٹر اور پانی، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان دا ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزارتے. مطلب غار ہرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پانی لے جایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزارتے. 5th پیراگراف پڑھتے ہیں. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، مطلب جو زمانہ تھا، انتظار کے جو لمحات تھے، انتظار کا وقت تھا، وہ ختم ہو چکا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، ان کا دل جو تھا وہ لبریز تھا. ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، انسانیت کے بھرپور جذبے کے ساتھ ان کا دل لبریز تھا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہت بڑا ہوا جو جذبہ تھا، ایریڈیکیٹ رانگ بلیفس، جو غلط اعتقادات تھے ان کو مٹانے کا تھا. سوشل ایولز، سماجی مسائل جو تھے ان کو مٹانے کا تھا. کرویلٹی، ظلم کو مٹانے کا تھا. اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بڑا ہوا جذبہ تھا، بڑھتا ہوا جذبہ تھا، وہ غلط عقائد کو، سماجی مسائل کو، ظلم کو اور ناانصافی کو ختم کرنا تھا. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ پہنچا تھا. وین، جب. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ٹو بی بیسٹورڈ، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نوازے جانا تھا. ود نبوت، نبوت کے ساتھ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ نوازنا تھا، وہ لمحہ آن پہنچا تھا. ون ڈے، ایک دن. وین ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ان کیو آف ہرا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے. حضرت جبرائیل came and conveyed to him the following message of Allah Almighty، کہ جب حضور پاک ایک دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب جو ان کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ انہوں نے پہنچایا. ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ، یہ پہلی وحی تھی. ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ، پڑھیے نیم آف دا لارڈ، اس رب کے نام سے. ہو کریٹڈ، جس نے بنایا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، انسان کو بنایا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، پڑھیے کہ رب بہت رحیم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے سکھایا. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا. دا یوز آف، استعمال. دا پین، پین کا، قلم کا، جس نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، پڑھیے کہ آپ کا رب بہت کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، وہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو نیکسٹ پڑھتے ہیں 6th پیراگراف. دا ریولیشن آف دا ڈیوائن میسج، اور ریولیشن وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بگن، وہ روایت مطلب الہامی پیغام کی وہ روایت جسے اگلے
23 سال مطلب 23 ایئرس آگے چلنا تھا had begun وہ سٹارٹ ہو چکی تھی had begun and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا گیا یا مطلب لایا گیا ٹو پروکلیم دا وننس آف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کو ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہز مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن واز ٹو ڈسٹروائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن ان کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا ان کا جو مقصد تھا وہ سپرسٹیشن توہم پرستی کا جو بت تھا اس کو توڑنا تھا اس کو ختم کرنا تھا اس کو تباہ کرنا تھا اگنورنس جہالت کو تباہ کرنا تھا ختم کرنا تھا اینڈ ڈس بلیف اور مطلب غلط اعتقادات جو غلط یقین ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا تھا اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور انسان ایک اچھا مطلب شریف سیدھا سا ایک کنسیپٹ دینا تھا ایک مقصد دینا تھا زندگی کا اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف دا فیتھ مطلب اور انسانیت کو لیڈ کرنا تھا انسانیت کو لے کر جانا تھا ایمان کی روشنی میں اینڈ ڈیوائن بلیس اور الہامی رہنمائی میں الہامی اس میں ترقی میں ٹھیک ہے 7th پیراگراف پڑھتے ہیں since this belief was threatening their dominance in the society